مسیح میں میرے عزیزو، بنی اسرائیل اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، خدا سے بے وفائی کی وجہ سے اسیریوں کا سامنا کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی میں مصر میں 400 سال تک غلامی دیکھی، اور پھر جب بنی اسرائیل بادشاہی دور سے گزرتی تھی تو سلیمان بادشاہ کے بیٹوں میں جب سلطنت تقسیم ہو گئی، 10 قبیلے ایک طرف تھے، 2 قبیلے ایک طرف، اور 10 قبیلوں پر مشتمل حکومت جو ہے اشور کی غلامی میں چلی گئی۔ اور یہ بھی ان کی خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے تھا کہ خدا نے انہیں اسیری دکھائی، اور پھر بعد میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ بھی 70 سال تک بابل کی اسیری میں رہا۔ اور حزقیال نبی جو ہے اسی وجہ سے یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے آباء و اجداد کی غلطیوں کی وجہ سے ہم دکھ سہیں، ہم اسیری دیکھیں، کیوں ہمیں دوسروں کی خطاؤں غلطیوں کے بدلے جو ہے اسیری دیکھنی پڑی ہے، اذیتیں دیکھنی پڑی ہیں۔ اور پرانے ادرامے میں یہ بات خاص ہے کہ گناہ گار کے لیے تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، موت ہے، اور جو نیک ہیں، راست باز ہیں، ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس لیے یہاں جو لوگ ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ اپنی موجودہ غلطیوں پر توبہ نہیں کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں دکھ تکلیفوں کا سامنا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے۔ دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ شخصیت جو ہے خداوند یسوع مسیح کی ہے، پس تمہارا مزاج ایسا ہی ہو جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ یہاں خاص شخصیت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی طرح ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمیں خدا نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کی مانند بننا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتے ہیں جب ہم مکمل طور پر یسوع مسیح کی شخصیت کو اپناتے ہیں، مکمل طور پر پولس رسول کے مطابق یسوع کی خوشبو، یسوع مسیح کا خط، یسوع مسیح کے ایلچی، یسوع مسیح کے قیدی ہم بن جاتے ہیں۔ مکمل طور پر یسوع مسیح کی شناخت رکھنا، مکمل طور پر یسوع مسیح میں تبدیل ہو جانا، مکمل طور پر یسوع کی عکاسی کرنا، اس کی شناخت بن جانا، گویا مکمل طور پر یسوع مسیح کو پہن لینا ہے۔ اور انجیل مقدس میں یسوع مسیح تمثیل میں بات کرتے ہیں، اور یہ اس وقت یسوع مسیح تمثیل پیش کر رہے ہیں جب یوحنا اصطباغی مخصوص لباس میں مخصوص خوراک کھاتے ہوئے، وہ جو ہے نبی ہوتے ہوئے پیغام دیتے ہیں، اور وہ خدا کی بادشاہت کا پیغام ہے کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، خداوند کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ اور سب لوگ فکر مند ہو گئے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، وہ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت راست باز کہتے ہیں، بہت مذہبی کہتے ہیں، وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے سنا ضرور ہے اس پیغام کو، سنا گناہ گاروں نے بھی ہے، سنا راست بازوں نے بھی ہے، اور گناہ گار جو ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن راست باز جو ہیں انہوں نے بھی سنا ہے لیکن وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یسوع مسیح نے تمثیل میں جب بات کی کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کو کام دیا گیا، پہلے نے کہا ہاں میں حاضر ہوں، اور دوسرے نے کہا جو ہے پہلے نے جو ہے انکار کر دیا، اور اس طرح ایک طرح سے ناراض کیا۔
اور دوسرے نے کہا چشم جناب میں حاضر ہوں۔ دونوں نے جو ہے مختلف جواب دیا ہے، دونوں نے سنا ہے لیکن جواب مختلف ہے۔ لیکن پہلا جو ہے وہ پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کام کر دیتا ہے، جس نے انکار کیا تھا، اور جس نے جو ہاں کی ہے اس نے کام نہیں کیا۔ اس لیے جو باپ ہے، مالک ہے، وہ آسمانی باپ ہے۔ اس تمثیل میں پہلا بیٹا یہ وہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں اور کسبی جو تھے، جن کو پروسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے، جسم فروش، جن کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسے مردہ ضمیر کے لوگوں کا جو ضمیر روشن خدا کے کلام سے اور ایمان ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور جو دوسرا بیٹا ہے یہ ان کو پیش کرتا ہے جو وہاں کے کاہن تھے، مذہبی تھے، اور اسی طرح بزرگ تھے، بہت راس پاس اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور وہ رد کرتے ہیں۔ مسلم عزیزو، دونوں نے سنا لیکن دونوں کا ایکٹ جو ہے مختلف ہے، جواب بھی مختلف ہے اور ایکٹ بھی مختلف ہے۔ اور آج جب ہم ان تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم خاندانی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی رویے ہمیں ملتے ہیں، توبہ نہ کرنے کے، دوسروں پر الزام لگانے کے۔ خاندانی زندگی میں ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان میں بچے کہیں ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ غربت دی ہے، یہ مصیبتیں دی ہیں، ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا، ہمارے لیے کیا کیا ہے، آج ہم غربت دیکھتے ہیں، تو اس طرح الزام تراشیاں کرتے جاتے ہیں۔ لیکن حالات فرق ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہی سوال کہ کیوں ہم پر دکھ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اگر محنت کی ہوتی، ہمارے لیے محنت کی ہوتی، ہمارے پاس سکھ ہوتا۔ اور پھر ایسے ہی جو لوگ محنت نہیں کرتے ہیں اور ان کے بڑے محنت کرتے ہیں، تو چاہیے کہ جنہوں نے محنت کی ہے ان کے بچے بھی جو ہیں محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے بڑوں نے تو محنت کی ہوتی ہے، خاندان نے تو قربانیاں دی ہوتی ہیں، لیکن بچے جو ہیں آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ ان کو محنتی بنایا نہیں جاتا ہے۔ مسلم میرے عزیزو، خاندانوں کے سال میں جب ہم خاندانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں خاندانی زندگی پر بہت سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا کہ خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور ذمہ دار بنانے کے لیے، پھلدار بنانے کے لیے ہمیں زیرو سے شروع کرنا ہوگا۔ اور زیرو کا مطلب ہے بچوں سے، بلکہ انر چائلڈ سے شروع کرنا ہوگا۔ جو اب بچہ جو ابھی ماں کی کوکھ میں ہے، ماں کے بطن میں ہے، اس کی پرورش وہیں سے شروع ہو جانی چاہیے، اور اس کی پرورش جو ہے اس کے والدین سے شروع ہوگی۔ جیسے بچے ہوں گے ویسے ہی والدین ہوں گے۔ والدین جو ہیں بچوں میں جو کچھ منتقل کریں گے وہی بچے سامنے آئیں گے۔ اس لیے بچے جیسے بچے ہوتے ہیں ویسے والدین ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے زیرو سے شروع کرنا ہوگا، یعنی اس کے لیے ہمیں زیرو پر بھی کام کرنا ہوگا، بلکہ جو ہیروز ہیں، یعنی جو بگڑ چکے ہیں، ان کو بھی تو سنوارنا ہوگا، ان کو بھی تو بہتر کرنا ہوگا۔ ان سے تو شروعات کرتے ہیں، لیکن اگر بڑے جو ہیں وہی موقع نہ دیں، وہی ماحول نہ دیں، تو کیسے بچے سدھریں گے؟ تو بڑوں کو بھی جو ہے ٹھیک کرنا ہوگا کہ بڑے جو ہیں وہ بھی اپنی کوتاہیوں، غلطیوں پر معافی مانگیں، توبہ کریں، اور عہد کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، ہمارے وعدے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو نجات کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری کے لیے آپ کو شروع ہی سے تیاری شروع کرنی ہوگی اور محنت کرنی ہوگی۔ یہ صرف میں شخصیت میں صحت بھی آتی ہے، صحت پر بھی کام کرنا ہوگا۔ شادی کی زندگی میں جا رہے ہیں
جنک فوڈ کھاتے ہیں، کیسا فوڈ کھاتے ہیں، آپ اپنے فوڈ پر بھی توجہ دیں، اپنی خوراک پر بھی توجہ دیں۔ جب بچے شادی کی زندگی میں آتے ہیں، سیل کمزور ہو گئے ہیں، ابھی ڈلیوری ہو نہیں سکتی ہے، ابھی آپریشن ہی ہوں گے، تو بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئیں گی۔ تو اسی لیے شروع سے جو ہے اچھی خوراک کی طرف توجہ دیں، صحت کی طرف توجہ دیں، اور پھر شخصیت کی طرف توجہ دیں، ذہنیت کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح مکمل طور پر شخصیت پر، کریکٹر پر کام کرنا ہوگا، تاکہ اچھی قدریں آپ کی زندگی میں ہوں، اچھی عادات ہوں، اچھے مقاصد ہوں، مثبت سوچ ہو، تعمیری سوچ ہو، اور ہر طرح کی جو نگیٹیوٹی ہے، ہر طرح کی جو کرپشن ہے، اس سے پرہیز کرنا، اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے دوسری تلاوت میں پولس رسول نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی شخصیت کو سامنے لے کر آیا ہے کہ پس تمہارا مزاج ایسا ہی ہو جیسے خدا یسوع مسیح کا ہے۔ تو مکمل طور پر یسوع مسیح کی شخصیت کو جانیں، پہچانیں، اور اس شخصیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مکمل طور پر یسوع مسیح میں ڈھلتے جائیں، یسوع مسیح کی شناخت بنے، یسوع مسیح آپ کی زندگیوں سے نظر آئے، مکمل طور پر یسوع مسیح کو اپنی خاندانی زندگی کا مرکز بنائیں، محور بنائیں، مکمل طور پر اس کی شاگردیت میں آئیں، مکمل طور پر اس کی پیروی کریں، تبھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ساری محبت، ساری قربت جو ہے خدا کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، ساری وفاداری، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو اس طرح فرخ دلی کے ساتھ جو ہے خاندانی زندگی کو اپنانا، اور خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی دلہن سے پیار کرتا ہے اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، خدا کی بادشاہت کے لیے سب کو تیار کرتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ترقی کرتا ہے، وہ سب کی ترقی چاہتا ہے، عالمگیر ترقی ہے۔ اس لیے خاندانی زندگی میں شخصی اور ذاتیات کو پیچھے رکھ کر مجموعی ترقی پر کام کریں، مجموعی کامیابی پر کام کریں، تاکہ آپ پورے خاندان کے ساتھ ترقی پائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خاندانی زندگی میں یہ جو ہے تابعداری، محبت، وفاداری، اس کو فروغ دینا ہوگا، تاکہ ہمارا جو رویہ ہے وہ درست ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو پھر ہم کریں، اور ہم اکثر کہہ کر بھی نہیں کرتے ہیں کام، تو یہ جو رویہ خدا یسوع مسیح نے پیش کیا ہے، یہ دھوکہ ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے لیکن نہیں کرتے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم اپنی شخصیت پر کام کریں، بھرپور طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ہم سب خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں اور خدا کی بادشاہت کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔